محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں امام المتقین امام الصحابہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے. تمام صحابہ جتنے بھی مسلمان ہوئے ان سب نے کچھ گھڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, ان سب نے کچھ گھڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا. ان کے معجزات, کوئی ان کے معجزات دیکھ کے مسلمان ہوئے, کوئی اخلاقیات دیکھ کر مسلمان ہوئے. کتنے بھی صحابہ ہیں سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیا کرتے تھے تو وہ کچھ سوچنے کے لیے وقت مانگتے تھے. وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہمارا خاندان کا ہمارے اوپر پریشر کتنا آئے گا. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت ان کے اوپر پیش کی تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے. انہوں نے سوچنے میں وقت ضائع نہیں کیا. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف مسلمان ہونے کے بعد کے ساتھی نہیں ہیں بلکہ بچپن کے دوست ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان نبوت فرمایا وہ 40 سال 6 مہینے اور 10 دن کی عمر میں فرمایا. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان سے ان کی دوستی نہیں ہوئی بلکہ اسلام کے نبوت کے اعلان سے پہلے بچپن سے ہی جو وہ آپس میں دوست تھے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے. اور جس طرح ہم سنتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے دعوے سے پہلے ہی پورا مکہ جو ہے انہیں صادق اور امین کے نام سے جانتا تھا کہ یہ سچے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, یہ امانت دار ہے, امانت میں خیانت نہیں کرتے, یہ بہت نیک ہیں. اسی طرح پورا مکہ سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی انہی القاب سے جانتا تھا کہ یہ جو ان کے دوست ہیں یہ بھی سچے ہیں اور امانت دار ہیں. اور اسلام کے ابتدائی دور سے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. ابتدائی دور سے ہی, وہ دور کہ جس دور میں کافر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آتے تھے, تکلیف پہنچانے کے لیے آتے تھے. اور وہ دور کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کیا ہوا تھا کہ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھنا ہے, اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرنا. اس دور کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑا کرتے تھے. اور اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آتا تھا تو آگے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ پہلے صدیق کی جان حاضر ہے, اس کے بعد میرے نبی کے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آگے سوال پوچھا. جس طرح آج کل کے دور میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, جو لڑائی جھگڑے کرانے کی کوشش کرتے ہیں, اسی طرح اس دور میں بھی لوگ تھے. حضرت علی سے آ کے اس نے سوال پوچھا کہ اے علی, آپ بتائیں کہ اس امت میں سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہے؟
اب اس نے ذہن میں یہ رکھا کہ حضرت علی تو اپنا نام لیں گے، کیونکہ بہادری کے کتنے قصے حضرت علی کے مشہور ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت میں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیسے؟ کہا کہ جب ہم شروع میں مسلمان ہوئے تھے، جب کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آتے تھے، وہ ڈنڈے لے کر آتے تھے اور ان کا لشکر آیا کرتا تھا، تو ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی سامنے جائے سوائے ابو بکر کے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس امت میں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ اب اس کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ حضرت عثمان کا نام لیں گے یا اپنا نام لیں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس امت میں سب سے زیادہ سخی ابو بکر ہے۔ فرمایا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب عمر کے گھر کے اندر مال بھرا ہوا تھا تو عمر نے جب اللہ کے راستے میں مال پیش کیا تو آدھا اپنے گھر میں رکھا، آدھا اللہ کے راستے میں دیا، میں نے بھی جو ہے کچھ اپنے گھر میں رکھا، کچھ اللہ کے راستے میں دیا، عثمان نے بھی کچھ اپنے گھر میں رکھا، کچھ اللہ کے راستے میں دیا، ابو بکر وہ واحد شخص تھے جو بھی گھر میں تھا سب اللہ کے راستے میں دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ اب تو اس کا یہی گمان تھا کہ یہ تو کہیں گے کہ بھئی حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ابو بکر ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیوں، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے لوگ کچھ ساتھ میں جمع ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو سب سے زیادہ علم جس کے پاس ہو اس کو امام بناؤ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھایا کرتے تھے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ جا کے نماز پڑھائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ابو بکر کے پاس سب سے زیادہ علم تھا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے ہی ساتھ رہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں جب مشرکین مکہ نے تکلیفیں پہنچائی اور اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم کر دیا، تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ یہ جانے والے ہیں، تو وہ مارنے کے ارادے سے، شہید کرنے کے ارادے سے سب نکلے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم مکہ سے نکل کر غار حرا میں جو ہے کچھ دن جو ہے ٹھہر جاتے ہیں تاکہ مشرکین مکہ جب ان کا جوش اور ولولہ ہلکا ہو جائے تو پھر ہم مدینے کی طرف نکلیں گے، کیونکہ انہوں نے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ دونوں حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق یہ جب دونوں غار حرا کے لیے نکلے تو اس وقت کھوجی ایک ہنر ہوا کرتا تھا جو لوگوں کے پیروں کے نشان سے لوگوں کا پیچھا کرتے تھے۔ آج کل تو پکی سڑکیں، پکی زمینیں ہو گئی ہیں، اس وقت کچی زمینیں ہوتی تھی، تو وہ پیروں کے نشان سے جو ہے بھلے 100 میل کا راستہ ہو وہ پیروں کے نشان سے آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ مشرکین مکہ نے جو ہے کھوجیوں کو لیا ہوا تھا اور وہ جو ہے پیروں کے نشان سے دکھا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیوں پر چل رہے ہیں تاکہ اگر کوئی کھوجی ہمیں ڈھونڈتا ہوا آئے تو وہ پریشان ہو جائے کہ یہ کس طرح کے پاؤں ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ساتھ چل رہے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر تو یہ کیا کر رہا ہے، کبھی آگے آ رہا ہے کبھی پیچھے آ رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی آگے سے چھپ کر آپ پر وار کر دے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں، اور جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آپ پر آگے وار کرے گا میں پیچھے آ جاتا ہوں، تاکہ اگر کوئی وار کرے تو صدیق کی جان پر وہ وار ہو، حضور محفوظ رہیں۔ اس کے بعد جب غار حرا اگر آپ میں سے کوئی گیا ہو حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو غار حرا کی جو بلندی ہے، جو جس کی جوانی نکل چکی ہوتی ہے اس کا چڑھنا بڑا مشکل ہے، اس طرح کی غار حرا بنی ہوئی ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سفر ایڑیوں پر کر کے آئے تو آپ کی ایڑیاں زخمی ہو گئیں۔ اب غار حرا پر چڑھنا جو ہے مشکل ثابت ہو رہا تھا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور غار حرا پر اپنے کندھے پر بٹھا کر لے گئے، اور جب
اوپر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کو پھاڑا اور غار حرا کے جتنے بھی سوراخ تھے سب بند کر دیے. کچھ سوراخ اور بھی رہ گئے, انہوں نے اپنے امامے میں کو نکالا, اس کو پھاڑا اور اس سے باقی سوراخ بند کیے. پھر چونکہ رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بلایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان کو اپنی گود میں لٹا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلایا. ایک سوراخ ایسا تھا جو بچ گیا تھا, جو بند نہیں ہوا, کپڑا ختم ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی کو جو ہے اس سوراخ پر رکھ لیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سوراخ کے اندر کوئی نقصان کرنے والی چیز ہو. اتفاق یہ ہوا کہ اسی سوراخ کے اندر سانپ بیٹھا ہوا تھا اور سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو ڈسنا شروع کیا. علماء لکھتے ہیں کہ سانپ کی فطرت ہے, جس طرح انسان کی فطرت ہے, انسان کو بھوک لگتی ہے, انسان کو قضاء حاجت پیش آتی ہے, سانپ کی بھی اپنی فطرت ہے کہ وہ ڈستا ہے. لیکن اس دن اس وقت سانپ اپنی فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا, سانپ صرف اس لیے ڈس رہا تھا کہ مجھے بھی دیدار نبوت ہو جائے. جب صبح ہوئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر کا نہ کرتا ہے نہ امامہ, تو پوچھا کہ اے ابو بکر یہ کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ یہ سارے سوراخ میں نے بند کیے ہیں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف دینے والی چیز یہاں سے نہ آ جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا اور جنت میں اس کو تو میرا ساتھی فرما. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اللہ کا پیغام لے کر آئے اور فرمایا کہ اللہ پاک آپ کے ساتھی سے راضی ہیں اور ان کو آپ کا جنت میں ساتھی بنا دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اصحاب میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والے صحابی ہیں. تمام اصحاب میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والے صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام میں بیمار ہوئے تو عشاء کی نماز کا وقت تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے اور فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, آپ حضور کو اٹھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی حالت میں تھے, ان کو اٹھایا گیا, انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بیماری کی حالت اتنی تھی, غشی طاری ہو گئی اور نہ اٹھ سکے. پھر کوشش کی اٹھنے کی, پوچھا کہ نماز ہو گئی؟ فرمایا کہ نہیں, ابھی آپ کا انتظار ہو رہا ہے. پھر اٹھنے کی کوشش کی, غشی طاری ہو گئی, پھر نہ اٹھ سکے. پھر اٹھے, پھر فرمایا کہ نماز ہو گئی؟ کہا کہ نہیں, ابھی آپ کا انتظار ہو رہا ہے. پھر اٹھنے کی کوشش کی, غشی طاری ہو گئی, پھر نہ اٹھ سکے. پھر اٹھے, پوچھا کہ نماز ہو گئی؟ کہا کہ نہیں, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اب حضرت علی جب یہ پیغام لے کر آئے تو صحابہ نے کہا کہ اب نماز ہی پڑھانی ہے. آج کل بھی کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھانے سے کوئی افضلیت تھوڑی ثابت ہوتی ہے, نماز پڑھا لی تو کیا ہو گیا, نماز تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. اب صحابہ نے بھی یہی سوچا کہ نماز ہی پڑھانی ہے, کوئی بھی پڑھا دے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. حضرت ابو بکر پچھلی صفوں میں کھڑے تھے, حضرت عمر پہلی صف میں کھڑے تھے. لوگوں نے کہا کہ اے عمر آپ نماز پڑھا دے, نماز ہی تو پڑھانی ہے. حضرت عمر مصلی پر کھڑے ہوئے, جب نماز شروع ہوئی حضرت عمر کی آواز جو ہے وہ دبدبے والی تھی, رعبدار آواز تھی. حضرت ابو بکر کی آواز دھیمی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ اکبر کہا, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں اٹھے اور حجرے کی کھڑکی پر آئے اور فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو, ابو بکر کو آگے کرو. اللہ اور اس کا رسول اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امامت کرے. یہ مقام اور مرتبہ ابو بکر کو ملا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت کا ایمان, پوری امت کون؟ تمام صحابہ, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, عبد الرحمن ابن عوف, ابو عبیدہ, حضرت سلمان فارسی, حضرت بلال حبشی, تمام صحابہ, جتنے بھی صحابہ, 1,24,000 کم و بیش صحابہ, جتنے بھی صحابہ, ان سب کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو,
تمام اولیاء کا ایمان، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت جنید بغدادی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں، جتنے بھی ان کے مقلد ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں پوری امت کے، سب کا ایمان اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ایمان رکھو تو سیدنا ابو بکر کا صدیق کا ایمان ان سب پر بھاری پڑ جائے گا۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور فرمایا میرے ہر نبی کو اللہ پاک نے 2 وزیر دیے ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں دیے اور 2 وزیر زمینوں میں دیے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ پاک نے 2 وزیر آسمانوں میں دیے اور 2 وزیر زمینوں میں دیے۔ میرے آسمانوں میں 2 وزیر جبریل اور میکائیل ہیں اور زمینوں میں 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول میں اور عشق اہل بیت میں سب سے آگے، عشق رسول اور عشق اہل بیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی ہیں، یہ جب مسلمان ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقیل تیرے مسلمان ہونے پر مجھے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو یہ کہ تو میرا صحابی بن گیا اور دوسرا یہ کہ تو میرا بھائی ہے، تو اسلام لے آیا۔ اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت کرتے تھے، لیکن مسلمان بعد میں ہوئے۔ حضرت ابو بکر، حضرت علی یہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ اب حضرت عقیل کی محبت رسول اللہ سے بھی بہت تھی، وہ دیکھتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی کام ہوتا تو حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں، کوئی بھی کام ہو حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں۔ بھئی سواری نکالنی ہے، گھوڑا نکالنا ہے، حضرت ابو بکر سے کہہ دیا۔ بھئی فلاں کا نکاح کروانا ہے، حضرت ابو بکر سے کہہ دیا۔ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کروانا ہے، حضرت ابو بکر سے کہہ دیا۔ ہر کام حضرت ابو بکر سے مشورہ کر کے اور حضرت ابو بکر کو بتاتے، اپنے ہر راز حضرت ابو بکر کو بتاتے۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ کون ہے جس کو ہر راز بتائے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے خاندان کا بھی نہیں ہے۔ تو ان کو صرف عشق نبی اور رسول اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے کوئی حضرت ابو بکر سے جلن وغیرہ معاذ اللہ نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر سے آگے نکل جائیں۔ جمعے کی نماز کے وقت حضرت ابو بکر کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ سب سے پہلے مسجد میں آتے اور مسجد کی صفائی کر کے پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں، تاکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرمائے تو سب سے آگے بیٹھے ہوں۔ وہ اسی طرح پوری مسجد کی صفائی کر کے پہلے صف میں بیٹھ گئے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا کہ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ابو بکر تو یہاں سے اٹھ پیچھے چلا جا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، وہ دوسری صف میں گئے، تیسری صف میں گئے، چوتھی میں گئے، پانچویں میں گئے، چھٹی میں گئے، ساتویں میں گئے۔ کہا کہ اے اہل بیت کے نوجوان، کیا ابو بکر کو اجازت ہے کہ ابو بکر اس 7ویں صف میں بیٹھ جائے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھیں۔ یہ سارا قصہ حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو اٹھایا اور پیچھے، کیونکہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نوجوان تھے اور نوجوانی میں انسان بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں پاتا، تو وہ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جمعہ ادا ہوا۔ جمعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کہ میرے بھائی نے ابو بکر کو جو ہے پہلی صف سے اٹھا کر پیچھے کر دیا، تو پیچھے ہٹنے کا کہا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ابو بکر نے کیا کہا؟ کہا کہ ابو بکر تو چلے گئے۔ فرمایا کہ دونوں کو بلا کے لے آؤ۔ دونوں آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر آج جمعے میں کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ کسی نے تمہیں سب سے اٹھا کے پیچھے کیا۔ تو حضرت ابو بکر حیران ہوئے کہ یہ کس نے بتایا؟ میں نے تو بتایا نہیں ہے، جس نے اٹھایا وہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تو پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کو بتایا کس نے؟ کہا کہ تو چھوڑ بتا، تو یہ سب سے اٹھا کر کسی نے پیچھے کیا؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ پیچھے کیا۔ تو گیا؟ بولا ہاں، کیونکہ یہ گھر والے ہیں، ہم دھر والے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، یہ ان کا کوئی بھی حکم ہوگا ہم ان کو پورا کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ تو ابھی مسلمان ہوا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ جب پورا مکہ میرا دشمن تھا، ابو بکر ایک تھا جو میرا ساتھ دیا کرتا تھا، اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ جس مسجد کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس مسجد کی زمین بھی ابو بکر نے خرید کے دی ہے، اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ ابو بکر اس وقت سے میرا ساتھ دے رہا ہے
کہ جب میرے اپنے خاندان والے بھی میرے دشمن ہوا کرتے تھے، اے عقیل تو ابو بکر کو آئندہ نہ ستانا، ابو بکر وہ ہے جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ اتنے بڑے مقام اور مرتبے ہونے کے باوجود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو خاک برابر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش میں مومن کے جسم کا ایک بال ہوتا، قیامت کے دن مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ اتنا اللہ پاک کا خوف ہوا کرتا تھا۔ ہم کس طرح جو ہے سینہ چوڑا کر کے باہر نکلتے ہیں، ہم کس طرح جو ہے، اب ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم کتنے عیبدار ہیں، ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہم کتنے خطا کار ہیں، اس کے باوجود بھی ہم سینہ چوڑا کر کے، چونکہ اللہ پاک نے پردہ رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے ہم سینہ زوری کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے ذلیل کرتے پھرتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی کا کوئی عیب ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کس طرح اس پر بھڑک جاتے ہیں کہ تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، تو نے یہ کر دیا، تو نے وہ کر دیا۔ جبکہ امت کے امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک سے اتنا خوف رکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں کاش مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی لکڑی کا ٹکڑا ہوتا، کاش میں کسی گھاس کا ٹکڑا ہوتا، مجھے بکری کھا جاتی، کوئی حساب نہیں دینا پڑتا۔ آخرت کا حساب آسان نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی ام بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جب آخری وقت آیا، جب شہادت کا وقت آیا، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ مجھے زمین پر ڈال دے۔ جب بیٹے نے زمین پر ڈالا، اپنے منہ کو مٹی میں ملایا اور کہا کہ اے عمر، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، کہ اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ جبکہ حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ایک ہی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان 10 حضرات کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا کتنا خوف ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، مجھے اللہ سے اتنا خوف ہے کہ وہ بندہ میں نہ نکل آؤں۔ اور اللہ سے محبت اتنی ہے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک بندہ جنت میں جائے گا، مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک نے یہ زندگی جو دی ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی ہے۔ یہ زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے دی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور ہمارے جو ہے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو صحابہ کی سیرت، اہل بیت کی سیرت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔